تھینک یو اور میں تھینک یو عیسائی تھینک یو ہوں. تھینک یو. تھینک یو نے سمجھو رول کو. مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سبھی پر سلامتی ہو. میں میرا نام پوچھتا- داؤد پرویز ہے اور ہاں. میں مسیحی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. آپ عیسائی ہے جی جی تو بولیے نا میں کرسچن ہوں, عیسائی ہوں. لمبا میں لمبا کرسچن گول کیوں ہوں. بلا رہے ہیں؟ ہاں بولیے نا, ڈرتے کیوں ہیں, گھبرا رہے کیوں؟ آپ پہلا بولیے آپ کا مذہب کیا ہے, نہیں تو آپ کو لائن کے پیچھے آنے پڑے گا. اگر آپ مذہب نہیں بتانا چاہتے تو آپ کو پیچھے آنے پڑے گا. آپ کو بولنا چاہیے میں کرسچن ہوں, میں ہندو ہوں, میں بدھ ہوں. گھبرا رہے کیوں؟ یہاں آپ محفوظ ہیں الحمدللہ. مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سبھی پر سلامتی ہو. میرا نام داؤد پرویز ہے اور میں ایک مسیحی ہوں. میرا سوال ایک یہ ہے کہ ہمارے مسلم بھائی پیغمبر اسلام کی شان میں ایک نعت ہے جو کچھ اس طرح ہے کہ وہ سب نبیوں سے آپ کو اعلیٰ کہتے ہیں. تو صحیح بخاری اور اس کی 2411 آیت میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ سے بڑا نہ کرو. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شکریہ. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی حدیث کا حوالہ دیا, کیا اللہ کے رسول, آپ نے بولا اللہ کے پیغمبر, نام ہی نہیں لیا, اللہ کے مجھ سے پیغمبر ہے. اللہ کے پیغمبر, اسلام کے پیغمبر نے کہا کہ موسیٰ سے علامت کہو. اللہ کے مجھ سے پیغمبر ہے. آپ کون سے پیغمبر کا ذکر کر رہے, کون سے پیغمبر کا ذکر کر رہے؟ پیغمبر اسلام کا. پیغمبر اسلام 1,24,000 نبی بھیجے اللہ کے رسول نے, اور جی. پیغمبر 25 پیغمبر اسلام ہے ہمارے قرآن مجید میں. 25 حضرت پیغمبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نام لو نا, اب گھبرا رہے کیوں؟ آپ ذرا وہ حدیث کا حوالہ دیں گے, کون سے حدیث کا حوالہ دیا آپ نے؟ 24:11. 24 گیا, جی جی بخاری. 24 گیا, آگے کیا ہے؟ صحیح بخاری 24:11 آیت. 24:11 جی 2411. 2411 اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے, اس میں لکھا ہے کہ مجھے موسیٰ سے بڑا نہ کرو. پورا پڑھو نا, ایسا حدیث ہے حدیث ہوتی ہی نہیں, پوری حدیث پڑھو. ریفرنس میں نے اسی لیے دے دی ہے. میرے پاس یا بخاری شریف ہے نہیں, اور میں بخاری شریف کو پورے ذہن سے جانتا نہیں ہوں. اب پورا تو بیچ میں سے میں, جب تک آپ پورا نہیں دیں گے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا ہوں. موسیٰ سے بڑا مت کو. ہر حدیث میں پہلا آتا ہے کہ راوی کون ہے. بخاری پڑھیں گے تو آتا ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول سے سنا, پورا بولو نا. Do not give me superiority over Moses, for on the day of resurrection all the people will fall on conclusions and I will be one of them, but I will be the first to gain conclusions and will see Moses standing and holding the side of throne. ہاں, آپ قرآن مجید اگر پڑھیں گے تو قرآن مجید کے کئی آیتیں جس میں لکھا ہے کہ آپ پیغمبروں میں آپس میں سیم لیول کے ہیں. قرآن مجید میں آیت ہے کہ آپ پیغمبروں میں تفرق, اوپر نیچ مت کرو. اللہ چاہے تو اللہ کر سکتا ہے, لیکن ہم مسلمان کو سب پیغمبروں میں ایمان لانا چاہیے. تو اسی لیے سے اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہم پیغمبر ایک ہے, لیکن اگر اللہ چاہے تو اللہ ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر سے اونچا کر سکتا ہے. اللہ چاہے تو, ہم نہیں. ہم یہ ماننا چاہیے کہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں, لیکن اگر اللہ چاہے ایک پیغمبر کو عظمت دینا چاہے دے سکتا ہے. تو اسی لحاظ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب پیغمبر ایک ہے. لیکن ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے
قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے پیغمبر ہیں اس میں سے 5 پیغمبر عظیم ہیں. ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 5 ہیں. ان کو اللہ نے اور عظمت دی. اللہ has bestowed some more gifts than the other. یہ قرآن کی آیت ہے. لیکن ہم مسلمان کو سب کی عزت کرنا چاہیے. ہم ایک پیغمبر کو نیچے نہیں دکھا سکتے بنسبت دوسرے پیغمبر کو. تو اسی کی تشریح ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, پرابلم کچھ نہیں اس میں. لیکن جب اللہ کہتے ہیں کہ جتنے پیغمبر آئے یہ 5 اور عظیم پیغمبر تھے, اور ان پیغمبروں میں سے اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہے, ہم اس میں مانتے ہیں. جتنے پیغمبر آئے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو جو اللہ کہتے ہیں اور اللہ ذکر کرتے ہیں قرآن میں یا صحیح حدیث میں, اس کو ریپیٹ کرنا ہم میں کوئی پرابلم نہیں. لیکن آپس میں سب پیغمبر پہ ہمیں ایمان لانا چاہیے, یہ ہمارا ایمان ہے. لیڈیز سائڈ پہ جو والنٹیئر ہیں وہ بتا دیں, اگر کوئی غیر مسلم خاتون موجود ہیں تو ہم وہاں سے سوال لیں گے, ادروائز دوسرے مائک پہ جائیں. السلام علیکم. جی میرا نام عائشہ یونس ہے اور میں ایم فل کی اسٹوڈنٹ ہوں. پہلے یہ بتائیے کہ آپ مسلم ہیں؟ جی لیکن سائنٹیفک تھوڑا کوشچن ہے میرا اللہ تعالیٰ کو لے کے, آپ انشاءاللہ جب ہندوازم کو بھی لے کے. انشاءاللہ ہم ایک آخری راؤنڈ رکھیں گے صرف مسلمانوں کے لیے. غیر مسلمان کے سوال ختم ہونے دیجئے. ایمان کا سوال ہے. آپ تو مسلمان ہیں. اگر ڈاکٹر کے پاس ایک آدمی آتا ہے جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, وہ ہارٹ اٹیک کو پہلے ٹریٹ کرے گا نا. میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ کا جواب دوں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے غیر مسلمان ہمارے گیسٹ آف آنر ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان کے سوالات پہلے لوں, اور انشاءاللہ ایک آخری راؤنڈ رکھیں گے صرف مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ. مائک نمبر 1 پہ جو غیر مسلم بھائی ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم and good evening. My name is Kashif Masih and belong to a Christian family. I had a question about science and Quran. I am a student of competitive religion since my childhood. So I wanted to get my answer from Dr. Zakir Naik, who is expert in competitive religions and as well as science and Quran. جو پہلا حوالہ میں دینا چاہتا ہوں وہ سورہ کہف میں آیت نمبر 86 ہے. 85 سے یہ واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین اس جگہ پہ پہنچا جہاں سورج جو ہے وہ کیچڑ کی جھیل میں غروب ہو رہا تھا. اس کے بعد اسی طرح ایک واقعہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے منسوب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر کے ساتھ جا رہے تھے اور وہ فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر کیا تو جانتا ہے کہ یہ سورج کہاں جا رہا ہے؟ تو ابو ذر فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ گرم پانی کے چشمے میں غروب ہوتا ہے. تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف کمپیٹیٹیو ریلیجن میں جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام کی ان جو جیو سینٹرک